وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الذين لا يقاس بهم أحد من الخلق والذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله العظم روحي وروح العالمين لتراب مقدمه الفداء بقية الله تخلو من العترة الهادية وتخير لعادة ملة والشريعة السبب المتصل بين الأرض والسماء الطالب بدم المقتول بكربلاء الذي سيظهر وينتقم من كل عدو لجدته الزهراء صلوات. ولعنة الله الأبدية دائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين صلوات. ذکر تھا، یہ ذکر ہے، یہ ذکر ہوگا. آپ سلام. یہ ذکر تھا، یہ ذکر ہے، یہ ذکر ہوگا. پھر سنیے، یہ ذکر تھا، یہ ذکر ہے، یہ ذکر ہوگا. جو کہتا ہے نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا. آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے. یہ ذکر کے بانی آپ اور میں نے، یہاں کے سادات غیر سادات نہیں، کوئی ولی فقیر نہیں، کوئی عالم مجتہد نہیں. اس ذکر کا بانی خود اللہ ہے. اللہ پاک نے مجلس حسین اس وقت کروائی جب وقت نہ تھا. عرش بری کا امام بارگاہ تھا، ملائکہ کا مجمع تھا، اللہ ذاکر تھا، ذکر حسین ابن علی تھا. توجہ فرما رہے ہیں. ماحول کو نظر انداز کر کے آپ میری طرف اپنی توجہ رکھیں گے تو میں تھوڑی دیر نوکری پیش کرنا چاہتا ہوں. آمنہ کے لال کا فرمان تلاوت کیا ہے. حضور نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. دنیا کا ہر نواسا نانا سے ہوتا ہے، کبھی کوئی نانا نواسے سے نہیں ہوا. آپ سلامت رہے. دنیا کا ہر نواسا نانے سے ہوتا ہے، دنیا میں کبھی کوئی نانا نواسے سے نہیں ہوا. آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی تک پھر قیامت تک کوئی دوسری مثال ہے ہی نہیں. یہ حضور نے فرما دیا کہ میں بھی حسین سے ہوں. سوچنا ہم نے اسے ہے. بلند صلوات پڑھ لے محمد والا. توجہ ہو گئی. بعض ذاکر مولا کے سید و ذاکرین با مشتاق شاہد تشریف لے آئے. انتظار ختم. میں تھوڑا پڑھ لوں، آپ کی اجازت ہے. یاد رکھنا آج زمانے میں اتنا بڑا کوئی امیر نہیں جتنا میرا مولا حسین امیر ہے. تیرا موڈ بن سی تو میں تھوڑا جا پڑھ لیں. میں دلیل دے رہا ہوں. جاؤ دنیا کا سروے کرو، چپا چپا چھانو، زمانے پہ جا کے دیکھو. آج کسی کے اتنے گھر نہیں جتنے حسین کے گھر ہیں. اس اللہ کی زمین پہ یا اللہ کی مسجد زیادہ ہے یا حسین کا امام بارگاہ زیادہ ہے، لیکن وہاں بھی فرق ہے. مسجد کے دروازے پہ مسلک لکھا ہوتا ہے، یہاں کبھی کسی نے مسلک نہیں پوچھا. ہندو بھی آئے. تھوڑا بولے آپ سلام. بچے کھڑے ہوتے ہیں سامنے تلاشی کے لیے، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ پھٹنے والا تو نہیں. مرشد کیسا ہے؟ انہوں نے کبھی کسی آنے والے سے یہ نہیں پوچھا تیرا مسئلہ کیا ہے. کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا
مذہب کیا ہے؟ حسین ہے محسن انسانیت، جو بھی انسان ہے وہ آئے۔ آپ میری بات سمجھے دیں، یعنی جو آتا ہے وہ انسان ہے، جو نہیں آتا توجہ فرما رہے۔ اتنا کوئی امیر نہیں جتنا میرا مولا حسین امیر ہے۔ کیوں؟ اتنے کسی کے گھر نہیں جتنے حسین کے گھر ہیں، اتنے کسی کے لنگر خانے نہیں جتنے شبیر کے لنگر خانے ہیں، اتنے کسی کی سواریاں نہیں جتنی حسین کی سواریاں ہیں، اتنے کسی کے نوکر نہیں جتنے حسین کے نوکر ہیں۔ آدم سے لے کے مصطفیٰ تک تمام انبیاء اپنی رعیتوں سمیت حسین کے پاس آ جائیں نا، کھانا بھی دے گا، توجہ فرماؤ بھائی، پانی بھی دے گا، رہائش بھی دے گا۔ امیر اتنا ہے فاطمہ کا لال، دنیا میں آئے ہیں پہلی غذا مصطفیٰ کی زبان۔ اب آپ پوری توجہ فرمائیں۔ حضور آئے، میں اپنی کتابوں کا ذکر بتاؤں، حضور نے آ کے حسین علیہ السلام کے دہن میں اپنی زبان رکھی، شبیر نے مصطفیٰ کی زبان چوسی۔ میں سمجھا نہیں پا رہا یا آپ کی توجہ نہیں؟ غذا تیرے مولا حسین کی غذا مصطفیٰ کی زبان ہے۔ پھر ہر روز باقاعدہ حضور آتے، روزانہ زبان رکھتے، حسین چوستے۔ پچھلے توجہ فرماؤ تو میں فکرہ پڑھوں۔ اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا نبیوں کے لیے، پوری توجہ، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو ہمیشہ طیب کھاؤ۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو، رسولوں کو حکم دیا ہے طیب کھاؤ۔ طیب کا کیا معنی؟ سب کو یاد ہے پہلا کلمہ طیب، طیب میں نے پاک، یہ توئے، یہ بے طیب، یہ پیشاب، اس کا معنی پاک، صرف پاک نہیں۔ گلاس پانی کا میں پی رہا ہوں، ہے تو پاک لیکن چوری کا ہے۔ پیچھے توجہ فرماؤ بھائی، اب یہ پاک تو ہے لیکن طیب نہیں ہے۔ غصبی مال ہو، مشکوک مال ہو، ظاہر نجاست نہ ہو، پاک ہو سکتا ہے، طیب نہیں۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو حکم دیا کہ ہمیشہ طیب کھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام 3 دن بھوکا رہا، دائی کا دودھ نہیں پیا، طیب جو نہیں تھا۔ سلامت ہو بھائی، سلامت ہو، سلامت ہو۔ طیب نہیں تھا تو موسیٰ نے نہیں پیا، اپنی ماں کا پیا۔ نبیوں کو حکم ہے کہ طیب کھاؤ۔ آدم سے مصطفیٰ تک سب نے طیب کھایا۔ توجہ ہے میری طرف؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے، اٹھا اٹھی پوتر اٹھائی، ڈرنا جھگڑا، اٹھی اٹھی چھیے ہیں، چھیے دا بال صحیح اور کھا دیں نہیں، مڑ بیٹھ۔ اللہ کرے آپ یہ سارے سمجھ۔ میری قوم کا بچہ ہے، کھڑا ہوئے کر کے پوچھا شیعہ ہے، کہتا جی شیعہ ہوں۔ پر گوشت کھایا ہے؟ جی نہیں کھایا۔ اللہ نے نبیوں کو حکم دیا پاک کھانا، مصطفیٰ نے وہی کھایا جو عمران کے گھر پکتا تھا۔ توجہ نہیں میں کہ پڑھ رہا ہوں، توجہ نہیں میں کہ پڑھ۔ ایک آپ سلامت ہے نبی نے وہی 17 سال کھایا جو ابو طالب کے گھر پکتا تھا۔ بچہ وہی کھاتا ہے جو اس کے گھر میں پکتا ہو۔ اگر عمران نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تکبیر کون پڑھتا تھا؟ جسے عمران پالے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جسے مصطفیٰ پالے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ آپ سلامت رہو بھائی، بچوں فرما چکے، ماحول پورا الحمدللہ بن گیا مجلس۔ شاہ جی کی بلا بڑی محنت سے آپ پیر جی پڑھیں گے۔ ایک فکرہ اور پڑھوں عظمت حسین کا۔ زمانے کو کیا پتا حسین کسے کہتے ہیں؟ ابھی میں مجلس حسین پڑھ کے نکلوں، سیدزادہ مجھے نیاز دے گئے، مثال پہ دینا بھائی، صرف مثال سمجھ لینے، نیاز مجھے دے، بالکل تھوڑی دے دے، بالکل تھوڑی، اردو زبان سمجھنے والے بولے۔ میں رستے میں نیاز گنوں، میں کہوں ڈرائیور پوچھے کیا دیا ہے، میں کہوں گا یار ساکھ دیا ہے۔ پھر کہے شاہ جی تسی توجہ کریں، تھوڑی مزدوری ملے، کسی مزدور کو تھوڑی ملے، سپیکر والے کو تھوڑے ملے، کیا کہے گا اردو میں؟ کیا کہے گا؟ خاک دیا۔ یہ محاورہ چلتا ہے، اردو زبان کا محاورہ، یار اس نے کیا دیا؟
یا میں بالکل ایسے پڑھوں کہ بندے سو جائیں؟ شاہ جی سے پوچھے مولوی انصر کیسے پڑھ گیا تھا؟ خاک پڑھ گیا تھا۔ خاک یعنی کچھ نہیں ہوتا، حسین اسے کہتے ہیں جو خاک بھی دینا شفا دیتا۔ اپنی مرضی ہے تو بولے نہ بول، جو خاک بھی دے، بولو اے نبی، خاک بھی دے تو شفا دیتا۔ 7 کروڑ بندہ کربلا پہنچا ہے پچھلے سال تک، انشاءاللہ اس سال بھی جائیں گے، مالک بلائیں گے۔ اربعین پہ میری طرف دیکھنا، 7 کروڑ بندہ پہنچا، ورلڈ ریکارڈ ہے۔ دنیا میں اتنا بڑا اجتماع ہوا ہی نہیں زمانے۔ دنیا کے 60-70 ملکوں کی آبادی کم ہے، حسین کا زوار زیادہ۔ بھاگے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں، 7 کروڑ جو پہنچا کربلا، گوروں کی پوری ٹیم آئی ہے، انہیں ہیلی کاپٹر پہ چکر لگا۔ انہیں کہا دیکھیں تو صحیح وہ کون میزبان ہے جس کا 7 کروڑ مہمان۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ، بھائی آپ اچھا سن رہے ہیں، اللہ آپ کو اجر دے۔ بھائی چودھری بڑے سے بڑا ہونا، 100 بندہ آ جائے، 50 آ جائے، اور نوکر سے کہتا ہے کڑھائی بنا لینا، تھوڑی سا دال لے لینا، بندے جو زیادہ آ گئے۔ میں نے کہا میرا مولا حسین سب سے امیر ہے، میں دلیل دے رہا ہوں، وقت گزارنا ہے، بھائی مٹن بنا لو، ساتھ یہ بھی لے لینا۔ حسین ابن علی کا ہے 7 کروڑ مہمان، 80 کلومیٹر میں ہے دسترخوان، دال نہیں رکھی ہوئی۔ یار اس کے لیے تو کتابوں کی ضرورت ہی نہیں، حوالوں کی ضرورت نہیں، جا کے دیکھ لینا۔ 80 کروڑ 80 میل میں دسترخوان، 7 کروڑ مہمان۔ انگریز نے کہا دیکھتے ہیں 20 لاکھ حج پہ ہوتا ہے، 20 سے تو بڑے کر 20 لاکھ حج پہ ہوتا ہے، 20 لاکھ۔ گورنمنٹ سعودیہ کہہ دیتی ہے زیادہ نہ ہے، گنجائش نہیں، وہ ہے اللہ کا گھر، یہ ہے حسین کی کربلا۔ ابھی شبیر فرما رہے اور آؤ، سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، یہ گوروں کی 8 ٹکڑی ٹیم گئی ہے، 8 بندے تھے، 6 مرد 2 عورتیں، یورپ سے آئے تھے امریکہ۔ انہوں نے ہیلی کاپٹر کا چکر لگایا، انہوں نے کہا دیکھیں تو صحیح بھلا یہ 7 کروڑ کہاں رہتے ہیں؟ میری توجہ ہے، 7 کروڑ نے 20 سفر والے دن حسین کے ذریعے کا بوسہ دیا۔ میں تو ختم کرنے پہ 7 کروڑ بندہ، انہوں نے کہا دیکھتے ہیں رہتے کہاں پہ ہیں، کتنے مربع میل میں گراؤنڈ ہوگا۔ دونوں کی ٹیم وہاں پہ حرمین میں کتاب پڑھی ہے، میرے دوست ہیں وہاں لکھی ہے، وہ ریڈ پینسل سے لکھ کے دیا ہے۔ ہم نے دیکھا، انگریز کہہ رہا، ہیلی کاپٹر سے شہر کربلا کو غور سے دیکھا، سب سے کھلی جگہ نظر آئی، بین الحرمین۔ دوار نو اتھے بولنا چاہتا ہے، عباس مولا حسین کے حرم کے درمیان والی جگہ، اس سے کھلی جگہ کربلا میں کوئی۔ پھر ہم ہیلی کاپٹر سے اترے، فیتہ رکھا، ناپا اس جگہ، غور کیا، وہاں اگر بندے کے ساتھ بندہ کھڑا ہو جائے، اٹینشن، 60,000 سے زیادہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ شبیر نے 7 کروڑ بلایا، اور شاید وہ بندہ جسے اب سمجھ نہیں آئے۔ انگریز کہہ رہے حیران ہو گئے، جہاں 60,000 سے زیادہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہاں اتنے کروڑ آ کیسے گیا؟ گورے کہتے ہیں ہمیں مسلمانوں کے عقیدے کا پتہ نہیں، اتنا پتہ چل گیا یہ جو بین الحرمین والی زمین ہے نا، جب شبیر چاہتے ہیں یہ چوری ہو جاتی ہے۔ خبر ہے کہ ظاہر کا مقام کیا ہے؟ کامل الذہنات ابن قولوہ کی آپ بھی میرے پاس پڑھی ہے، جسے ضرورت ہو آئے میں دکھا دوں گا۔ تیرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی ينظر الى زوار الحسین قبل ان ينظر الى عرفات، اللہ عرفہ والے دن 9 ذی الحج میدان عرفات میں کھڑے ہوئے حاجی پہ نظر رحمت بعد میں کرتا ہے، حسین کے دوار پہ پہلے کرتا ہے۔ توجہ فرماؤ بھائی، صحابی نے پوچھا مولا وہ عرفہ میں جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ سے ہے، وہ حج پہ ہے، یہ جو حسین کے پاس ہے یہ زیارت پہ ہے،
حج واجب، زیارت مستحب، اس پہ نظر رحمت بعد میں، زوار پہ پہلے کیوں؟ میں نہیں کہہ رہا، تیرے مولا صادق نے فرمایا ہے۔ اس لیے زوار پہ نظر رحمت پہلے ہے کیونکہ ہو سکتا ہے پیسہ لگا کے حرامی میدان عرفہ میں پہنچ جائے، لیکن کسی حرام زادے کی جرت نہیں حسین کی زری کو ہاتھ لگائے۔ کربلا ہے یہاں نظریں نہ اٹھا کے چلنا، یہ کربلا ہے یہاں نظریں نہ اٹھا کے چلنا، یہاں مہدی بھی سواری سے اتر مجلس کا پاک اتنا امیر ہے بطول کا بیٹا، زمانہ سوچ لیجیے۔ کائنات کی ہر جنس پہ حسین کا احسان ہے۔ میں ختم کر رہا ہوں، مجھے بھی سفر کرنا ہے، مجھ سے انتظار نہ کرواؤں۔ ہر جنس پہ حسین کا احسان ہے۔ سر اٹھانا میری طرف دیکھنا، انسانوں میں دیکھنا ہے تو حور کو دیکھو، جنوں میں دیکھنا ہے تو ظافر کو دیکھو، ملائکہ میں دیکھنا ہے تو فطرس کو دیکھو، حیوانوں میں دیکھنا ہے تو ذوالجناح کو دیکھو، زمینوں میں دیکھنا ہے تو کربلا کو دیکھو۔ سمجھ آئیے میں کہ کائنات کی ہر جنس پہ شبیر کا احسان، زمانہ حسین کا ممنون۔ بڑا مارا ہے امت نے محمد کی پاک بیٹی، اللہ کی ہائے قبول کرے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، بڑا مارا ہے امت نے محمد کی پاک بیٹیوں کو۔ اللہ کرے کسی کی بیٹے کو کوئی مارے تو مارے، کسی کی بیٹی کو کوئی نہ مارے، ضرورت ہی نہیں۔ جسے پتہ ہے کہ آج 22 محرم ہے، آج 10واں دن ہے بطول کی بیٹی کا محمل کوفے میں داخل ہوا، میں نے پڑھ دیا، کسی نے ہائی کی، کسی نے توجہ نہیں کی۔ بنتا تو مظلوم کربلا کا 10واں ہے، 12 کو کلخانی ہے، 30 کو 10واں ہے، 20 سفر کو چیلم ہے۔ کسی کا کوئی ایک مر جائے وہ کلخانی بھی کرتے ہیں، وہ 10واں بھی کرتے ہیں، وہ چیلم بھی کرتے ہیں۔ اللہ جانے کتنا حوصلہ تھا علی کی بیٹی کا۔ 72 جنازہ ہے، جس نے کلخانی کرنی تھی رسیاں پہن کے، بے پلانے اونٹ پہ سوار ہو کے، مقتل میں کہہ رہی تھی حسین میرا آخری سلام، شبیر میں جا رہی ہوں شام، حسین میں تجھے چھوڑ کے جا رہی ہوں بے کفن بے دفن، یہ درد زینب نہیں بھولے گی، لیکن میں دعا کر رہی ہوں تیرا روزہ بنے گا، تیرے زوار آئیں گے، تیرے پاس تیرا غازی ہے، تیرے سینے پہ تیرا اصغر ہے، تیرے ساتھ تیرا اکبر ہے، اگر کبھی وقت ملے کربلا چھوڑ کے شام آنا، آ کے دیکھنا میں تیرے قاتل کی شہر میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ اجرکم من اللہ بھائی، سدا سکھی رہو اسی غم میں۔ بڑا مارا ہے امت میں، بڑا درد ہے ہمارے سینے میں، روئیں گے ہم مسلمان، ہم ضرور روئیں گے، اور میں شیعوں سے اپیل کروں رونا، عزاداری نہ چھوڑنا۔ جس دن تم روتے رہو گے تو زندہ رہو گے، جس دن رونا چھوڑ دیا مردہ ہو جاؤ۔ عزاداری امانت ہے علی کی بیٹی۔ ایک روایت سنو، میں ممبر سید کو دوں۔ 12 محرم کے دوپہر تھے، جب بے پلانے اونٹ پہ سوار ہوئی، مسلمان سواریاں لائے، خلاصۃ المصائب سے پڑھ رہا ہوں، انہوں نے کچھ اونٹ لائے اور لا کے بٹھائے۔ ان کی فضا نے دیکھا ان اونٹوں میں ایک بوڑھا اونٹ ہے کمزور، جو سمجھے گا اس کی چیخ نکل جائے گی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، اس نے دوسرے اونٹ کے کان پہ کچھ کہا، وہ رونے لگ گیا۔ تیسرے کے پاس آیا، چوتھے دوڑ کے آئے حبش کی ملکہ، علی کی علی بیٹی عالمہ غیر معلمہ۔ یہ عجیب منظر میں نے مقتل میں دیکھا ہے۔ اما فضا کیا دیکھا ہے؟ وہ سامنے کمزور اونٹ ہے بوڑھا، ہاں ماں
وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے پتہ نہیں دوسرے اٹھوں سے کیا کہہ رہا ہے، یہ سارے رو رہے ہیں، تو جو عالمہ غیر معلوم ہے مجھے بتا تو صحیح یہ کیا کہہ رہا ہے۔ بڑا روئی ہے عباس کی مرشدزادی، رو کے فرمایا اما فضا نہیں پہچانا تو نانے کی امت نے نہیں پہچانا۔ یہ حیوان دوسرے حیوانوں سے کہہ رہا ہے خیال رکھنا، آج تمہاری پشت پہ عام بیویوں نے سوار نہیں ہونا، نبی زادیاں ہیں، تازیاں نے برداشت کرنا، تیز نہ دوڑنا۔ اجروں کو ملا بڑی مقبول مجلس ہے سید، اللہ آپ کی صاحب اچھائی قبول کرے۔ سادات سے اجازت لے کے روایت پڑھوں درد والی۔ سوار ہونے جو لگی میں نہیں پڑھ سکتا، بس زیور بھی لائے گئے، اللہ جانے کس انداز والے زیور تھے، میں امتی ہوں پہن لیے نبی زادیوں نے۔ سوار جو ہونے لگی نا تو ہر بی بی کو عالیہ نے سوار کیا، جب خود آئی ہے نا بے پلانے اونٹ کے سامنے، پھر بی بی کو کوئی وقت یاد آیا ہے، پھر بی بی نے کیا کہا ہے، پڑھو مقتل میں لکھے ہوئے ہیں فکرے، نانا محمد کو بھی نہیں بلایا، بابا علی کو بھی نہیں بلایا، فرات کی طرف دیکھ کے فرما دیا اخی ابو الفضل العباس انت الذی ارکبتنی ذرات الخروج من المدینہ، غازی میں مدینے سے چلی تھی، تو نے کیسے سوار کیا تھا؟ اجروں کو من اللہ۔ ہو گئی سوار، چل پڑے محمل، آیا قافلہ کوفے، کوفے کے مین دروازے پہ سجاد کے محمل آئے۔ او نہ تھکن والے قوم، آخری حلالی تک میری طرف دیکھنا۔ جب مین دروازہ کوفے کا آیا نا، کوئی سار کھڑا تھا دروازے پہ، اس نے کہا السلام علیکہ یا علی ابن الحسین، حسین کا بیٹا میرا سلام۔ سجاد نے جواب دیا، پچھلے معامل سے آواز آئی، سجاد کوفے والے جنازے دفن نہیں کرتے۔ ماتم کی تیاری کرو، میں فکرہ بہت درد والا پڑھ۔ بازار میں آ گئی، بازار عبور ہوا، بس اب سادات معافی دے رہا، جو روایت پڑھنا چاہتا ہوں۔ شام کے باہر پہنچ گئی، میں نے پڑھ دیا تو نے سن لیا، نبی زادیوں کے محمل شام کے باہر آ گئے۔ یہ سوکھے نہیں ہے جدے میں پڑھ چھوڑے۔ پیر قیس شاہ جی بڑی عزت والے لوگ بیٹھے ہو سارے، وہ شرائکی کے وہ بزرگ متا خان جو تہجد کے وقت شاہ جی مسلح پہ بیٹھ کے لکھتے تھے، پہلے خود روتے تھے، ان زمانہ روندا ودا ہے، انہاں دا مرسی ہے بڑا درد آلا، تو میں نے یاد آ گیا تو تیری ہنیو آ ویسے۔ قافلہ جو آیا نا شام دے باروں تے سوکھی آئی ہیں، وہ لکھ گئے 64 رات دیاں جاگیاں سینی، جدہ شام دے باہروں آیا، کہیں لکھ گئے راوی تریڈی پورے رہیاں کھڑیاں زہرا جائیاں، آیا ورم سجاد دے پیرا تھے، جدہ ٹورے آیان سپائیاں، پوری تریجے دین نہ ٹورن والی کھین کانڈ پچھوتا ہے۔ انہیں توجہ دے کہ نہیں بابا بس ختم، بازار شام میں آ گیا قافلہ، میری طرف دیکھنا، ماتم ہو جائے گا جو فکرہ پڑھ رہا ہوں۔ بازار میں آیا قافلہ، آواز آئی مارو، باغی کی بہنیں بازار آ گئی ہیں، میری طرف دیکھنا۔ 4 عیسائی عورتیں گھر سے چلی ہیں اپنے کام، مر جاتا جو فکرہ نہ پڑتا۔ 4 عیسائی عورتیں بازار میں کوئی اپنا کام آئی ہیں، بازار شام، ایک بوڑھی ان میں آگے آگے ہے، 3 اس کے پیچھے ہیں، یہ بازار میں آئیں، انہوں نے رش دیکھا، لباس، ڈھول، خوشی، بوڑھی عورت سپاہی نے سپاہی کا کندھا ہلایا، بوڑھی عورت نے، عیسائی عورت کندھا ہلا کہتی ہے بیٹا سپاہی آج تمہاری عید کو، کہا اما عید تو کوئی نہیں، پھر یہ خوشی کیوں ہے؟ یہ کتا کہتا ہے ہم نے باغی قتل کیا ہے، ہائے تیری ہائے نہیں نکلی، ہم نے باغی قتل کیا ہے، اس کا سر آیا ہے، ساتھ اس کی بہنیں قید ہو کے آئی ہیں۔ اس عیسائی عورت نے کہا دوسری عورتوں سے خبردار تماشا نہ دیکھنا، رک جاؤ میں پتہ کر لوں یہ ہے کون۔ شامیوں نے جب بھی لوٹا ہے شریفوں کو لوٹا ہے۔ بھائی ماتم کی تیاری، یہ اب دیوار سے لگ گئی، 1-1.5 منٹ میری طرف دیکھنا، یہ ہیں دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ڈری ہوئی، ادھر سے بازار میں سر داخل ہوئے، میری طرف دیکھنا زیادہ رہو، پہلا سر حسین کا،
سر میں کربلا کی خاک، داڑھی پہ اکبر کا خون، آبرو کٹے ہوئے ہونٹوں پہ قرآن کی تلاوت، فاطمہ کا لال پڑتوار ہے، انا صاحب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ جب یہ تلاوت سنی ہے نا عیسائی عورت نے، دیکھ کے کہتی ہے جھوٹ بولتا ہے مسلمان، جو نیزے پہ قرآن پڑھتا ہے وہ باغی ہے، جو دربار میں شراب پی رہا ہے وہ نمازی ہے۔ رونا تیرا مقدر کیسے تیرا قیامت کا پڑھ رہا ہوں۔ یہ قریب آئی، اس نے سر کو غور سے دیکھا، دیکھ دیکھ کے کہتی ہے لگتا تو سردار ہے، اللہ جانے کیسے جنگل میں مارا گیا۔ سر گزرا ہے، دوسرا سر آیا، دیکھ کے کہتی ہے ما ھذا بدر تمام، کون ہے یہ 14ویں کا چاند۔ اکبر کے سر کو دیکھ کے روئی، سر گزر گیا، جوان ہے مارا گیا ہوگا۔ تیسرا سر آیا، پتہ نہیں کس ماں کی گود اجاڑی ہے، یہ شیرے والا سر ہے، قاسم کے سر کو دیکھ کے روئی۔ ایک سر آیا ہے گھوڑے کی گردن سے، جوانی کے مرید تڑپی ہے عیسائی عورت، دیکھ کے کہتی ہے سپاہی سب کو جو تم نے نیزے پہ اٹھایا ہے، اس گھوڑے والے کو کیوں نہیں اٹھایا؟ سپاہی کہتے ہیں 18 مرتبہ سوار کیا، جب بلند ہوتا ہے اسے نظر آتے ہیں زینب کے بعد۔ اجرکم من اللہ، ماتم کرنا بھائی ثواب ہے۔ آخری فکرہ، یہ سانگ پہ نہیں رکتا، یہ مجبوراً گھوڑے کی گردن سے بھاگ چلا۔ مجھے کیا پتا ہوا کیا ہے محمد کے گھر کے ساتھ، بڑی حویلی جو خالی ہوگی اللہ کے دین کے لیے۔ میں ختم کروں، اس عیسائی عورت نے کہا اچھا اتنا بتا، یہ جو گھوڑے کی گردن سے ہے یہ بھی اس میدان میں لڑا ہے؟ نہیں، میں داروں میں پڑھ رہا ہوں۔ اس سپاہی نے کہا ہاں ہاں لڑا ہے، ہم 9 لاکھ تھے، یہ تھوڑے تھے، ہم نے مار دیا۔ مجھے رب کعبہ کی قسم، گھوڑے کی گردن سے عباس کا سر ہلا، آواز آئی مائی یہ جھوٹ بول رہا ہے، اگر میں لڑتا زینب بازار، اگر میں لڑتا محمد کی بیٹیاں دربار آتی، میری طرف دیکھنا، میں قیامت کا فکرہ پا رہا ہوں اور ممبر چھوڑ رہا ہوں، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے۔ بس سر آیا حبیب کا، اس عیسائی عورت نے دیکھا، جون کا، اور کا، یہ دیکھتی رہی، سر آتے رہے، ایک ایسا سر سامنے آیا، اس نے چادر اتاری، کہتی ہے یہ کون ہے جو ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا، اور کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، ظلم ہوا ہے، اس کا کیا قصور ہے جس کے منہ سے ماں کا دودھ جاری ہے؟ پھر اس عیسائی عورت نے دوسری عورتوں سے کہا ہاتھ اٹھاؤ، دعا مانگو، رب عیسیٰ تجھے مریم کا واسطہ، تجھے عیسیٰ کا واسطہ میری دعا قبول کر، زندگی میں اور کوئی قبول نہ کرنا۔ یہ جو میں نیزے پہ سر دیکھ رہی ہوں نا 6 ماہ کا، اللہ کرے اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ پچھلے مامن سے آواز آئی مارا